اور اہم چیزیں ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں یا میرے خیال میں پاکستانی فوج کے لیے ایک ترجیحی علاقہ ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں پاک فضائیہ سے۔ ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ پاک فضائیہ نے اس ایک رات میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فضائی جنگ کی نئی تعریف کی۔ یہ صرف بدل گیا۔ اس نام کے ساتھ جو ملٹی ڈومین آپریشن دیا گیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام جنگجو وہ ڈاگ فائٹ نہیں کر رہے تھے، وہ صرف BVR کر رہے تھے، بصری حد سے زیادہ میزائل استعمال کیے گئے تھے اور انہیں ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کی حمایت حاصل تھی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام اثاثے سیٹلائٹ ہوائی جہاز سے پہلے وارننگ اور کنٹرول کرنے والے طیارے، زمینی اثاثے اور ہوائی جہاز سبھی ڈیٹا لنک سترہ سے منسلک تھے۔ لہذا ہر ہوائی جہاز بالکل جانتا تھا کہ کہاں ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ بائصبیر کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی۔ اب ہم یہاں نوٹس PLA نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میں اسے بہت مختصر طور پر چھوڑ دیتا ہوں، اگرچہ لوگ جانتے ہیں، لیکن آئیے اسے ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ آئیے ہوائی جہاز دیکھتے ہیں۔ ہوائی جہاز فرنٹ لائن طیارہ ظاہر ہے سیدھا TNU کا J-3 اور یقیناً JF-17 دوسرا طیارہ بلاک 3 ہے جسے وہ کسی بھی صورت میں چین کی مدد سے پاکستان میں ہی بنا رہے ہیں، اور ٹاپ آف دی لائن میزائل PL-15 تھا۔ ابھی خبر آئی ہے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ اس کے فوراً بعد پہلگام کے قتل عام کے فوراً بعد چینیوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ ان کا PL-15 ہی جو کہ برآمدی ورژن ہے پاکستان کو نہیں دیا گیا۔ اس کے بجائے انہوں نے جو دیا وہ ان کی انوینٹری سے PL-15 تھا، جو وہ ورژن ہے جسے وہ اپنے ہوائی جہاز کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میں خود رینج کے لحاظ سے وضاحت کرتا ہوں۔ برآمدی ورژن کی زیادہ سے زیادہ رینج 145 کلومیٹر ہے، جبکہ اصل ورژن PL-15 300 کلومیٹر ہے۔ وہی ہے جسے پاکستان بھیجا گیا۔ لہذا یہ سمجھنا مناسب ہے کہ چینی اب جب پاکستانی فوج اپنے آپ کو ایک گرم جنگ کے لیے تیار کر رہی ہوگی، خود کو تیار کر رہی ہوگی، وہ پاکستانی فوج کو وہ ٹاپ لائن آلات دے رہے ہوں گے، اور وہ اس سے بہت سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ بڑا فائدہ یہ ہے کہ عملی طور پر وہ دنیا دیکھتی ہے وہ صلاحیتیں جو چینیوں کے پاس ہے۔ یہ ہے میرے اندازے میں وہ کیا کریں گے، اور پاکستانیوں کو ابھی تک کی مکمل قسط نہیں ملی ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی مشکل ہوگا کیونکہ کسی بھی صورت میں PLA اب اسے 1 سیکنڈ دے رہا ہے۔ اب جانتے ہیں یہ اب ایک دوسری جگہ ہے PL-3 ان کے لیے، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی 5ویں نسل کے طیارے J-20 اور J-31 ہے۔ J-31 بھی جو ہے ان کا اصل ورژن J-35 ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے 40 نمبر مانگے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی دیے جائیں گے۔ میزائلوں میں سے ایک جو PLA کے زیر اثر ہے CM-400AKG ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی دلچسپ میزائل ہے۔ یہ ایک اینٹی شپ میزائل ہے جس کو فضا میں بلندی سے زمینی کردار تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ میزائل بھارت کے S-400 کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب جہاں تک ہوائی جہاز کا تعلق ہے فرنٹ لائن اور ٹاپ لائن دی جائے گی۔ اب سیٹلائٹ دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ ایک ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام ہے۔ سیٹلائٹس میں ہم جانتے ہیں کہ چینیوں کے پاس آج اپنے بیڈل سسٹم کے حصے کے طور پر تقریباً 470 سیٹلائٹس ہیں جو صرف ISR کے کردار کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کی جگہ کی مکمل ملک پاکستان کی فوج اور فضائیہ کو دستیاب تھی، ایسی چیز جو ہندوستان کو دستیاب نہیں تھی۔ یہی نہیں، چینیوں کے پاس یوگون سیٹلائٹ نامی خصوصی سیٹلائٹ ہے جو الیکٹرانک جنگ کے لیے ہے، اور الیکٹرانک جنگ کے حصے کے طور پر وہ الیکٹرانک انٹیلیجنس اور سگنل انٹیلیجنس کرتے ہیں۔
یہ انتہائی ضروری ہے۔ وہ گفتگو کے بارے میں اس تمام الیکٹرانک کے ساتھ ان کی مدد کر رہے تھے جو ہندوستانی فضائیہ میں ہندوستان کی طرف چل رہا تھا۔ انہی سیٹلائٹ ان کی مدد کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ایئر بورن ارلی وارننگ اور کنٹرول پلیٹ فارم دیکھتے ہیں۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس زمرے میں چینیوں کا فرنٹ لائن طیارہ جو کہ J500 ہے، جو ان کے Y9 میڈیم ٹرانسپورٹ طیاروں پر بنایا گیا ہے، جو توسیع رینج کا الیکٹرانک وارفیئر فراہم کرتا۔ دیکھو، سب کچھ الیکٹرانک جنگ کے بارے میں ہے۔ اگر آپ شکست دے سکتے ہیں اور اگر آپ الیکٹرانک جنگ میں بالادستی حاصل کر سکتے ہیں تو آپ جنگ جیت جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پاکستان کو دیا جائے گا۔ اور بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہوں گے کہ جب میں سیٹلائٹ کہتا ہوں تو سیٹلائٹ PLA کا حصہ ہے، جسے وہ ایرو اسپیس فورس کہتے ہیں، جسے اپریل 2024 کی اصلاحات کے بعد بنایا گیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ملٹری آفیسرز وہ گزشتہ 4 سالوں سے PLA ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ساتھ ساتھ سنکیانگ ملٹری ڈویژن کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سرایت کر چکے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ آپریشنز کیسے ہونے ہیں، اور وہ ہر حال میں شاہین مشقوں کے حصے کے طور پر تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک حصہ ہے جہاں تک پاکستان ایئر فورس کے ملٹی ڈومین آپریشنز کا تعلق ہے، ایک بہت بڑا سودا ہے۔ دوسری چیز ڈرونز ہے۔ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب ہے ہندوستانی بھی تفصیل کے ساتھ ہندوستانی فریق نے اعتراف کیا ہے کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈرون لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ڈرون بھیڑ بھی ہے، اس لیے وہ ترکی سے ڈرون حاصل کر رہے ہوں گے، اور ہر صورت ان کے ڈرونز اور ہتھیاروں کا بڑا حصہ چین سے آئے گا۔ چین اس علاقے میں سر فہرست ہے۔ اب تیسری چیز جس پر وہ تعمیر کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے جو ان کی مربوط فضائی اور میزائل دفاعی صلاحیتیں ہیں۔ یہ اب اس خطوط پر ہوگی جسے وہ چینیوں کے خلاف جنگی حکمت عملی کیا کہتے ہیں۔ امریکیوں نے A2AB کو کہا، جو ایریا ڈینیل A2AB اینٹی ایکسس ایریا ڈینیل ہے، جو ایک دیوار بنا رہا ہے جو بالکل وہی ہے جو پاکستانی فریق نے آپریشن بور یعنی معصوم کے بارے میں کہا تھا، جو کہ ایک اٹوٹ دیوار ہے۔ وہ تخلیق کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لمبے جغرافیے کو دیکھتے ہوئے اگرچہ پاک فضائیہ نے ہمیشہ فضائی دفاع کو بہت اہمیت دی ہے، لیکن اب انہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں ایک بار پھر مجھے یقین ہے کہ PLA انہیں وہ ٹاپ لائن سامان دے گی۔ مثال کے طور پر پاکستانیوں کے پاس اس وقت HQ-9 فضائی اور میزائل دفاعی نظام ہے، اور وہ PLA سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ 2000 کلومیٹر تک، اور یہ امریکی تیسرے نظام سے موازنہ ہے۔ اس کے بعد ایک گائیڈڈ راکٹ سسٹم دیا جائے گا، اور ایک بار پھر چینیوں کے پاس ملٹی بیرل راکٹ لانچرز کی PHL سیریز کی پوری سیریز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں بھی پاکستان کی فوج کو ٹاپ آف دی لائن دیا جائے گا۔ ہم ایک دیوار بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور اس دیوار نے اوپر جانا ہے اور نیچے بھی آنا ہے۔ جہاں تک نیچے کا تعلق ہے، پہلے اس کے بعد ریڈارز کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر 2 قسم کے ریڈار ہیں جو PLA کر سکتے ہیں، اور پھر ایسے ریڈار ہیں جو نچلے سرے کو ڈھانپتے ہیں۔ نچلا حصہ جہاں آپ کے پاس ڈرون ہے، جہاں آپ کے پاس لاٹرنگ گولہ بارود ہے، جہاں آپ کے پاس چھوٹے ڈرون ہیں، وہ یہاں احاطہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ مجھے حیرت نہیں ہوگی، چینیوں کے پاس یہ FK-400 موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے، جو کہ زیادہ طاقت والے مائکروویو ہتھیاروں سے متعلق ہے، جنگ کو ایک اور سطح پر لے جاتا ہے۔ مائکروویو ہتھیار الیکٹرانک ہتھیار ہیں جو جھاڑوں کے بارے میں ہے، جو منی ڈرونز اور چھوٹے ڈرونز کو ختم کرنے کے بارے میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ ساری دیوار آپ کے پیچھے ہو